حافظ ہیں سچائی کے محافظ ہیں سچائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وقال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وأسوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيجيء قوم بعدي يسبون أصحابي فلا تواكبوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، گزشتہ 2 روز سے ہم اس جامعہ کے طلبا اور اساتذہ سے گفتگو کر رہے تھے، اور آج اس جامعہ کے ذمہ داروں نے آپ حضرات کو جمع کیا. ان کا مقصد یہ ہوگا کہ چونکہ میں پہلی دفعہ آپ کے اس ملک میں حاضر ہوا ہوں، آپ حضرات کی ہمیں زیارت حاصل ہو جائے، اور یہ کہ آپ کی پرفیض صحبتوں سے ہمیں استفادہ کا موقع ملے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک عظیم فتنے سے جو اس وقت پوری ملت اسلامیہ کو اپنے پنجے میں لیے ہوئے ہے اور پورے عالم اسلام کے سر پر سوار ہے، اس فتنے سے آپ کو آگاہ کیا جائے. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کی زندگی سے نوازا ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے اس راستے پر لگا رکھا ہے جو راستہ اہل حق کا راستہ تھا، جو راستہ اولیاء اللہ کا راستہ تھا، جو راستہ اسلاف کا راستہ تھا، جس راستے کے اوپر ہمارے اکابر چلے. آج ایک فتنہ جو برپا ہے، ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے اور شیطان کے راستے پر ڈالنے کے لیے اور ہماری زندگی میں خلل پیدا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، اپنی پوری مادی طاقت کے ساتھ یہ فتنہ تیار کھڑا ہے، اور ہمیں اپنی ڈگر سے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی عالمی طور پر جدوجہد جاری ہے، بین الاقوامی طور پر یہ فتنہ ہے.
یہ کون سا فتنہ ہے؟ اس کا خوشنما عنوان سلفیت ہے. سلفیت کہہ لیجیے، غیر مقلدیت کہہ لیجیے، بہرحال غیر مقلدیت کے عنوان سے اور سلفیت کے عنوان سے یہ فتنہ آج پوری دنیا کے اندر برپا ہے، پھیل رہا ہے، اور اہل اسلام کی زندگی کو اس نے مصیبت کی گھڑی کے اندر ڈال رکھا ہے. اور خصوصاً جو اہل سنت والجماعت کا طبقہ ہے، اہل حق کا جو طبقہ ہے، یہ فتنہ ان کے در پہ ہے، ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. عرب ہو کہ عجم ہو، یورپ ہو کہ امریکہ ہو، ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو، ہر جگہ یہ فتنہ برپا ہے. اور جب اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور پانی سر سے اونچا ہو گیا تو پھر علماء دیوبند کا یہ انتظار شروع سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر فتنے کا بروقت مقابلہ کیا اور اس فتنے کو ختم کر کے دم لیا. علماء دیوبند نے انگریزی استعمال کا مقابلہ کیا. اس زمانے کے اندر غیر مقلدیت کی ابھی ابتدائی شکل تھی. ہمارے اکابر نے اس زمانے کے اندر غیر مقلدیت کا مقابلہ کیا. اکابر نے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد دوسرے اکابر نے اس فتنے کی خطرناکی کو اپنے زمانے کے اندر محسوس کر لیا تھا. چنانچہ انہوں نے اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے عظیم الشان تصانیف اپنے قلم سے لکھی اور وہ تصانیف وجود میں آئی. یہ فتنہ کچھ دیر کے لیے دب گیا تھا. بریلیت کا فتنہ اٹھا، عالیت اور اسلامیت کا فتنہ اٹھا، ہمارے اکابر نے ان کا مقابلہ کیا. قادیانیت کا فتنہ اٹھا، ہمارے اکابر نے اس کا اس طرح سے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا کہ پاکستان کے اندر اور دوسری جگہوں پر تو قادیانیت کو کچھ فروغ ہوا، لیکن ہندوستان کے اندر قادیانیت پنپ نہیں سکی. شیعیت کا فتنہ اٹھا تو ہمارے اکابر نے اس کا دفاع کیا اور اس کا رد کیا اور اس کا مقابلہ کیا. اور یہ تمام فتنے اپنا زور دکھا کر کے دب گئے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ختم ہو گئے. اسی طریقے سے فتنہ موجودیت کا اٹھا، علم اور تحقیق کے نام پر، تو ہمارے اکابر نے اس کا بھی مقابلہ کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ تنہا ہمارے اکابر کے جدوجہد سے یہ فتنہ بھی عالمگیر ہونے کے باوجود اپنا وہ اثر نہیں دکھلا سکا جس تیزی کے ساتھ یہ فتنہ اٹھا تھا اور اس کا اثر جتنا ہونا چاہیے تھا. اور کم سے کم اہل علم میں، اہل دین میں، جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان میں اس فتنے کا کوئی خاص اثر نہیں رہا. تو میں یاد کر رہا ہوں کہ ہر زمانے میں ہمارے اکابر نے وقت کے فتنوں کا مقابلہ کیا. آج جب یہ سلفیت کا فتنہ اٹھا اور اس میں زور و شور دکھلایا اور بدقسمتی سے عالم اسلام کی اور امت اسلامیہ کو بدقسمتی سے بعض عرب ممالک میں کچھ لوگ
غیر مقلدین کتابوں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے خود بھی اس فتنے کے سب کے اندر آ گئے اور ان کا تعاون اس فتنے کو ملا، یہ بڑا زور و شور اس نے پکڑ لیا۔ تو پہلے تو ہمارے علماء نے، دیوبند کے حضرات نے خاموشی کے ساتھ ذمہ داروں کو متوجہ کیا اور بتلایا کہ یہ فتنہ، یہ اہل حق کے خلاف ایک آواز ہے جس کے پیچھے شیطانی قوت کار فرما ہے، یہودیت کار فرما ہے، صہیونیت کار فرما ہے۔ اس کو طاقت مل رہی ہے ایسے خفیہ ہاتھوں سے جو ہر زمانے میں اسلام کے خلاف سازشیں کرتی رہی ہیں، مگر جب ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی تو مولانا آصف صاحب مدنی دامت برکاتہ نے دیوبند کے اندر ایک میٹنگ کی، پھر دہلی کے اندر علماء کو جمع کیا، ایک میٹنگ کی، اور یہ ہوا کہ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، کھل کر کے اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو دہلی کے اندر ایک عظیم الشان تحفظ سنت کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس کے بعد پھر جگہ جگہ ہندوستان کے اندر، بمبئی کے اندر ایک پورا 10 روزہ ہفتہ منا گیا عشرہ تحفظ سنت کانفرنس، اور اخیر کا جلسہ بمبئی کی تاریخ کے اندر ایک عظیم جلسہ تھا۔ پھر بنگلور کے اندر بہت عظیم الشان 50,000 کا مجمع، بنگلور کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا تھا، وہاں جلسہ منعقد ہوا اور 4 روزہ تربیتی کیمپ قائم ہوا، اور اس کے بعد چھوٹے موٹے جلسے جلوس ہوتے رہے۔ ارادہ یہ تھا کہ اب ایک تحفظ سنت کانفرنس کے عنوان سے لندن کے اندر ایک اجتماع رکھا جائے گا، بنگلہ دیش کے اندر رکھا جائے گا، پاکستان کے اندر رکھا جائے گا، اور دوسرے ممالک کے اندر بھی یہ پروگرام تھا۔ یہ بات بالکل طے ہو چکی تھی، مگر اتفاق کی بات اسی درمیان گجرات کا حادثہ پیش آ گیا۔ زلزلہ پہلے آیا، اس میں حالات بگڑے، اور پھر اس کے بعد گجرات کے اندر جو فساد ہوا، اللہ کی پناہ، ایسا بھیانک فساد، ایسا دردناک اس کی داستان ہے، اور ایسا اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو اس کی وجہ سے حالات کچھ بدل گئے، اور اس کے بعد جو طالبان کے اوپر امریکہ کی کرم فرمائی ہوئی، اور پھر عالمی اسلام کے حالات کچھ اور ڈگمگائے، تو بہرحال یہ ہوا کہ اس وقت تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لی جائے، لیکن بالکل اس فتنے سے آنکھ بند نہ کی جائے۔ تو کانفرنسوں کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن بہرحال اب بھی وہاں کے علماء اور اکابر دیوبند اور جمعیت علماء ہند جگہ جگہ اپنے پروگراموں میں جو اجتماعات ہوتے ہیں لوگوں کی اس فتنے سے آگاہ اور متنبہ کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو جو یہاں پر جمع کیا گیا ہے، آپ حضرات کے سامنے بھی اس سلسلے کی چند باتیں رکھ دی جائیں۔ ایک تو ہوتا ہے اختلاف رائے۔ اختلاف رائے کی حد تک تو ہر شخص کو آزادی ہے کہ اپنی بات کہے،
اور ایک چیز ہوتی ہے اسلام کے خلاف سازش کرنا. ہم لوگوں کا اپنا تجربہ یہ ہے اور اپنی ریڈنگ یہ ہے, اپنا مطالعہ یہ ہے کہ جب طالبان حکومت قائم ہوئی تو یہ طالبان حکومت اتفاق کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر یہ وہ لوگ تھے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح پر دارالعلوم دیوبند سے تھا. راستے سے اجرا راستہ, بہرحال یہ دیوبندی کہلاتے رہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ حنفی بھی تھے, پکے حنفی بھی تھے اور پکے دیوبندی بھی تھے. اور انہوں نے تھوڑے سے عرصے کے اندر جو وہاں پر انقلاب برپا کیا اور اسلامی حکومت کا ایک نقشہ قائم کیا تو پوری دنیا کی جو شیطانی قوتیں تھیں, بڑی طاقتیں تھیں, یہ چوکنا ہو گئی کہ اگر ان کو باقی رکھا گیا تو بالکل یہی انقلاب دوسری جگہ پر بھی قائم ہو سکتا ہے. اور اللہ نے ان کو ساز و سامان سے بہت زیادہ نوازا نہیں تھا, مگر ایمان اور عقیدے کی طاقت نے دلوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا. کفر کی طاقتیں لرزہ برندان تھی. ہمارے ہندوستان کے اندر جو لوگ بڑھ چڑھ کر کے مسلمانوں کے خلاف, ملت اسلامیہ کے خلاف آوازیں بلند کیا کرتے تھے, طالبان کے آنے کے بعد ان کی آوازیں بند ہو گئی تھی. تو طالبان کو ختم کرنے کے لیے دو طرح کی سازش ہوئی. ایک تجھے کہ ان کو ان کے مطابق یہ پروپیگنڈا کرو کہ یہ لوگ کافر ہے, مشرک ہے, بدعتی ہے, اسلام سے خارج ہے. اور طالبان کا تعلق چونکہ دیوبند سے تھا اور دیوبندی جماعت سے تھا, اس لیے پروگرام یہ بنایا گیا کہ پوری دیوبندیت تو کنڈم کرو اور حنفیت تو کنڈم کرو. شافعیت کے خلاف اقدام نہیں, مالکیت کے خلاف اقدام نہیں تھا, حنبلیت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. کارروائی ہوئی, اقدام ہوا حنفیت کے خلاف اور دیوبندیت کے خلاف. تو ایک تو یہ کہ بدنام کر دو کہ یہ طالبان دیوبندی ہے, دیوبندی ہے, حنفی ہے, جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس طرح پر ان کو بدنام کرو پوری دنیا کے اندر, اور پھر موقع جب آ جائے تو ان کو اپنی طاقتوں کے بل سے ختم کر دیا جائے. چنانچہ یہ دونوں کام نہایت ہی مدبرانہ انداز میں بہت چالاکی کے ساتھ انجام دیا گیا. امریکہ نے جو کیا وہ آپ حضرات کے سامنے ہے, لیکن جو وہ پہلی بات تھی کہ ان کو بدنام کرو, اسلام سے خارج کرو, اہل سنت والجماعت سے خارج کرو, تو انگریز اور یہود بڑے سازشی ہوتی ہیں. انہوں نے اس کے لیے استعمال کیا ان سلفیوں کو. چنانچہ بہت خفیہ انداز میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے الدیوبندیہ. یہ کتاب تیار ہوئی الدیوبندیہ کے نام سے عربی میں, اور بہت خفیہ طریقے پر بڑی عظیم شان کتابت اور طباعت کے ساتھ پورے مملکت سعودیہ کے اندر اس کو پھیلایا گیا. اور جو دوسرے ممالک تھے, متحدہ امارات, کویت اور دوسری جگہ, اس کتاب کو پھیلایا گیا. اس کا انگریزی ایڈیشن شائع کر کے لندن کے اندر پھیلایا گیا. اس الدیوبندیہ کتاب کے اندر ہے کیا کہ علماء دیوبند کے تمام اکابر کو
جماعت دیوبند کے تمام بڑے مشائخ کو اور پوری جماعت دیوبند کو کافر اور مشرک بنایا گیا. مولانا قاسم نانوتوی بھی کافر اور مشرک، مولانا رشید احمد گنگوئی کافر اور مشرک، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کافر اور مشرک، حاجی امداد اللہ محاجی مکی کافر و مشرک، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کافر و مشرک، شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ سب سے بڑے کافر و سب سے بڑے مشرک. پوری کتاب کے اندر تمام علماء دیوبند کو کافر اور مشرک بنا کر کے دیوبندی فرقے کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرا دیا گیا. اور وہ تمام عقیدے جو بریلویوں کے تھے ان تمام عقیدوں کو منسوب کر دیا گیا دیوبندیوں کی طرف. دیوبندی قائل ہے کس کے؟ استغاثہ بغیر اللہ کی. دیوبندیوں کا مسلک یہ ہے کہ ان کے علماء مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہیں. دیوبندیوں کا مسلک یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے. دیوبندیوں کا مسلک یہ ہے کہ غیر اللہ کو ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں. دیوبندیوں کا مسلک یہ ہے کہ یہ لوگ تصوف والے ہیں، وحدت الوجود کے قائل ہیں اور فلاح ہے اور فلاح ہے. اس طرح کی باتیں لکھ کر کے انہوں نے اس کے بعد ایک مسئلہ ذکر کرنے کے بعد پھر جو ہے سعودی میں جو بڑے علماء ہیں اور ان کی ایک کمیٹی ہے اللجنۃ الدائمہ، تو ان کا جو فتویٰ ہے فتاوی علماء لجنۃ الدائمہ، ان کے فتاوے کو نقل کیا کہ چونکہ دیوبندی اس بات کے قائل ہے اس وجہ سے کافر ہے، مشرک ہے. اور ایسی زبان استعمال کی ہے بس اللہ کی پناہ. یہ کتاب نہایت خفیہ طریقے کے اوپر پھیلائی گئی پورے سعودیہ کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر، اور وہاں پر علماء دیوبند کی شبیہ کو مسترد کیا گیا. اور اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا کہ جو طالبان ہیں یہ وہی طالبان ہیں جن کا کہ تعلق جماعت دیوبند سے ہے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، مسلسل اس کے اوپر کام ہوتا رہا. جماعت تبلیغ کا تعلق بھی چونکہ جماعت دیوبند سے ہے، اس وجہ سے ایک کتاب لکھی گئی التحذیر من جماعت تبلیغ، جس میں یہ دکھلایا گیا کہ تمام کے تمام یہ تبلیغی جو ہیں یہ سب کے سب کفر و شرک کی دعوت دیتے ہیں. یہ سب خرافاتی لوگ ہیں، یہ سب مردوں کی عبادت اور ان کی پوجا کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اسی طریقے سے السراج المنیر، اسی طرح سے القول البلوغ اور نماز کی کتابیں لکھی گئی. حتیٰ کہ اس موضوع کے اوپر کہ دیوبندی جماعت یہ خرافاتیوں کی جماعت ہے، یہ قبوری اور مشرکین کی جماعت ہے، باقاعدہ PhD کرائی گئی اس کے اوپر سعودی جامعات کے اندر، اور 3 جلدوں کے اندر جہود علماء الحنفیہ کے نام سے کتاب لکھی گئی. وہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. اس کتاب کا موضوع تو یہ خدا ظاہر کہ جہود علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القبوریہ، اس کتاب کا نام رکھا گیا. مگر ہے کیا اس کتاب کے اندر؟ اس 3 جلدوں کی کتاب تقریباً 1400 صفحات کے اندر صرف اس کے اندر یہ دکھلایا گیا ہے کہ علماء دیوبند کافر ہیں، مشرک ہیں، نام لے کر کے ایک ایک آدمی کا ان کو کافر و مشرک کہا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد چونکہ علماء دیوبند کا تعلق تصوف سے بھی رہا ہے، صوفیاء کرام سے بھی رہا ہے، اس وجہ سے اس کتاب کا دوسرا موضوع یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، چاہے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہو،
چاہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے مولانا مثنوی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، اور چاہے ہمارے اکابر ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ یہ من عباد القبور ہیں. الفرقۃ الوہابی بل الفرقۃ دیوبندیہ فرقۃ قبوریۃ مشرکہ، یہ لکھا ہے اس کے اندر. اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ. ذرا سا صفحہ 25 کھولو تو. اب دیکھیے مولانا رومی خواجہ نقشبندی جو امام نقشبندیہ ہے، مولانا نندانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے اور بہت سے لوگ، ان تمام کو ان حضرات نے شمار کیا ہے من السلف المتبعہ، کہ یہ تمام کے تعلق بدعتی فرقوں سے تھا. اور آگے چل کر کے صاف صاف لکھا ہے کہ چشتی فرقہ، سہروردی فرقہ، مولوی فرقہ، نقشبندی جو جماعت ہے، اور والمجددہ الہندیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جماعت ہے، یہ تمام کے تمام من طرق صوفیت القبوریہ، یہ تمام کو یہ قبوری بنا کر رکھ دیا. اس طرح سے اس کتاب کے اندر علماء دیوبند کا نام لے کر کے اور حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت. اس کتاب کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، ان کی زندگی پر ان کی تحریر ہے، امام غزالی کی زندگی پر ہے، اور اسی طریقے سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، مولانا روم کا تذکرہ ہے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ دین کے علمبردار اور امت اسلامیہ کے قابل فخر لوگ، مگر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کتاب کے اندر ان حضرات کا تذکرہ کر دینا یہ ایسا انہیں ناگوار گزرا کہ خود علی میاں کے متعلق انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ آپ بھی سن لیں. لکھتے ہیں کہ وَيَكْفِي لِزَنْدَقَتِهِ مَا حَظَى بِهِ فِي إِجْلَالِ كِتَابِهِ الْمَسْنَوِي، کہ علی میاں کے زندگی ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ انہوں نے مولانا رومی کی کتاب جو مسنوی مولانا رومی کہلاتی ہے اس کی انہوں نے تعریف کی ہے. اس کتنے بڑے اللہ والوں کے دشمن ہیں کہ علی میاں محض اس وجہ سے ان کے نزدیک زندگی ہے، ان کے زندگی ہونا کافی ہے کہ ماہدہ بھی جو انہوں نے بکواس کیا ہے مولانا رومی کی مسنوی کی تعریف کے سلسلے میں جو بکواس کیا یہی کافی ہے ان کی زندگی ہونے کے لیے. پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وجہ سے ہندوستان کے اندر اسلام باقی، ورنہ اکبری دور کے اندر اسلام مٹ چکا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا. تو لکھتا ہے یہ شخص کہ کما افرد النظمی الجزء الرابع من کتابه تاریخ الدعوہ ترجمة فی ترجمة احمد السرہندی الملقب عندهم بمجدد الفسانی، یعنی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہمارے نزدیک ملقب ہیں، مجدد الفسانی جو ان کے نزدیک کہلاتے ہیں، ان کی بھی اپنی مستقلہ ایک تصنیف کا ضرور کا تذکرہ کیا ہے.
یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے ارینہ زندگی ہو گئے. اسی طریقے سے اب دیکھیے وبیزاری کا اوپر سے بات کہتے چلے آتے ہیں کہ هذه عدة نماذج من نصوص القبوریت ولا سیما الدیوبندیت. یہ کچھ نمونے ہیں قبر پرستوں والی جماعت کے نصوص کے اور خاص طور پر دیوبندیوں کے. اور پھر لکھتے ہیں وَبِذَلِكَ تَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ حَقِيقَةُ الدِّيوبَندِيَّةِ وَأَنَّهُ الْقُبُورِيَّةُ الْخُرَافِيَّةُ. معلوم ہوا اس سے اور ظاہر ہو گیا تمام مسلمانوں کو دیوبندیوں کی حقیقت, اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ قبوری لوگ ہیں اور خرافاتی لوگ ہیں. تو خاص طور سے اس طرح کی پوری کتاب بھری ہوئی ہے نمونے سے, اور نام لے کر کے ہمارے اکابر کا دیکھیے لکھتے ہیں ان کثیرا من القبوریت قد تظاہر بالتوحید والسنہ. بہت سے قبر پرستوں نے مظاہرہ کیا ہے توحید و سنت کا. توحید سنت والے نہیں ہیں, مظاہرہ کیا ہے توحید سنت کا. وہم فی الحقیقت علی توحید الماتریدیہ, اور حقیقت میں یہ ماتریدی توحید والے لوگ ہیں. اور ماتریدی اور اشعری جو اہل سنت والجماعت کا پورا طبقہ ہے اسی میں گھرا ہوا ہے, یہ سب ان کے نزدیک گمراہ لوگ ہیں. یہ سب ان کے نزدیک گمراہ لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ وہ فی الحقیقت علی توحید الماتریدیۃ وعلی سنت الصوفیۃ النقشبندیۃ الخرافیۃ. یہ لوگ جو ہے نقشبندی اور خرافی کے طریقے کے اوپر ہے. اور مثال کیا دیا کد دیوبندیت تبلیغیت, جیسے دیوبندی تبلیغی لوگ. ایک نمونہ اور سنا کر کے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لکھتے ہیں کہ انتشرت القبوریت انتشارا واسعا فی اقطار الارض شرقها وغربها وجنوبها وشمالها وهندها ورومها وسهولها وجبالها. اور یہ قبوری کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کہ ان القبوریت ولا سیما دیوبندیہ, کہ قبوریہ خاص طور سے دیوبندی والکوثریہ اور امام کوثری کے ماننے والے لوگ اعداء ارداء للتوحید والسنت والعقیدۃ السلفیہ, سب سے بڑے توحید و سنت کے دشمن ہیں. اس کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ایک جگہ اس شخص نے نام لیا ہے, اور کس انداز سے نام لیا ہے 521 نکالو تو ذرا صفحہ 521 حضرت محی الدین ابن عربی
صاحب الفصوص اور صاحب بڑے جو اللہ والے تھے، جن کو ہمارے تمام اکابر جن کو کی عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اس کے مطابق یہ شخص لکھتا ہے الملحد الزندیق یلقب عنده بالشیخ الاکبر. یہ کس کے مطابق؟ یہ ابن عربی کے مطابق جو ان کے یہ الفاظ ہیں، اتفاق سے نظر پڑ گئی، میں نے آپ کو سنا دیا. اور دیکھیے حد مدنی کے مطابق کیا لکھتے ہیں، وقال حسین احمد الملقب عند الدیوبندیۃ بشیخ الاسلام. جو حسین احمد جو دیوبندی کے نزدیک شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، احد کبار ائمۃ دیوبندیۃ، جو دیوبندیہ کے بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے، وأحد مشاهير القبورية الخرافية، وأحد الأعداء الألداء للدعوة السلفية. یہ استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے اکابر میں سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں. اور پھر لکھتے ہیں وَكَانَ شَدِيدَ الْعَدَاوَةِ لِأَئِمَّةِ الدَّعْوَةِ. بہت ائمہ دعوت کا یہ شخص بہت بڑا دشمن تھا. قَبِيحَ الشَّتَائِمِ لَهُمْ وَالِغًا فِيهِمْ. اس کا ترجمہ اتنا خراب ہے کہ میں اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. پھر آگے لکھتا ہے هذه نبذة من عقائد امام الدیوبندیہ والتبلیغیہ الملقب بشیخ الاسلام اسلام الخرافات القبوریہ. یہ آپ حضرات علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق اس شخص نے جو بات لکھی ہے وہ بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو القبوری الخرافی الملقب عند الدیوبندیۃ بحکیم الامہ. قبوری کہا، خرافی کہا اور کہا. اور پھر اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو لفظ لکھا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے. یہ چند باتیں اور یہ چند نمونے یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ آپ حضرات یہ سمجھیں کہ یہ جو طالبان کی حکومت تھی وہ چونکہ دیوبندیت سے ان کا رشتہ اور تعلق تھا، تو طالبان کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ دیوبندی لوگ ہیں. یہ ایک سازش رچی گئی اور سلفیوں کو اور غیر مقلدوں کو اس کے لیے استعمال کیا گیا، اور پورے علماء دیوبند کو عالم اسلام میں بدنام کرنے کے لیے جگہ جگہ انتواج ہوئے، ان کی تبلیغیں ہوئی، ان کی کانفرنسیں ہوئی. اور اس طرح پر وہ جماعت جو اہل سنت والجماعت کی جماعت تھی اور جن کا کہ کارنامہ پورے عالم اسلام پر روشن تھا، اور جنہوں نے ہر کٹھن گھڑی کے اندر مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، اسلام کے کلمے کو بلند کیا تھا، اللہ اللہ کرنے والے پیدا کیے تھے، جن کے ذریعے سے دین کی ارشاد ہوئی، دین کی ترویج ہوئی. اس جماعت کے متعلق اس قسم کا پروپگنڈا کر کے ان کی صورت کو ان حضرات نے محو کرنے کی پوری کوشش کی. تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جماعت دیوبند اگر اہل حق والجماعت کی، اہل سنت والجماعت کی جماعت سے نکل جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اسلام کا خدا حافظ ہے. پھر اسلام کی کشتی کو بچانے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آ سکے گا، اور سلفیت کے عنوان سے، غیر مقلدیت کے عنوان سے تمام اللہ والوں کے خلاف اور تمام محدثین اور فقہا کے خلاف، حتیٰ کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف یہ ایک سازش ہے، وہ سازش کامیاب ہو جائے گی اور پھر افراد سے جب اعتماد ختم ہو جائے گا، اللہ والوں سے جب اعتماد ختم ہو جائے گا اور آدمی بے راہور ہو جائے گا تو نہ معلوم دین کا وہ کیا حلیہ بنا دے گا اور دین کی وہ کیا شکل بنا دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رشتے سے متنبہ رہا جائے اور آگاہ رہا جائے۔ میرے بھائی، آپ اندازہ لگائیں کہ صدر اول سے لے کر کے قرن اول سے لے کر کے آج تک تمام امت اسلامیہ نے تقلید کے سائے کے اندر زندگی گزاری۔ تقلید سے کسی کو چارہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے اللہ والے، اب بڑے بڑے محدثین، اب بڑے بڑے فقہا، جن کی خدمات سے اور جن کی جد و جہد سے اسلام آج موجودہ شکل کے اندر باقی ہے، یہ تمام کے تمام لوگ مقلد ہی رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر کتنے عظیم الشان محدث تھے، لیکن وہ بھی تو تھے مقلد۔ حافظ ابن عبد البر کتنے عظیم الشان محدث تھے، کتنے ان کے کارنامے ہیں، مگر وہ بھی تو تھے آخر مالکی۔ حافظ ابن رجب کتنے عظیم الشان محدث ہے، کتنی ان کی خدمات ہے، لیکن آخر وہ بھی تو ہے حنبلی۔ اور پھر احناف کے بارے میں تو آپ جانتے ہی۔ تو تقلید یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو دین پر باقی رکھتی ہے، مگر چونکہ یہ حضرات اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، امت اسلامیہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ آج پوری دنیا کے اندر شور مچا رہے ہیں کہ تقلید شرک ہے، تقلید شرک ہے، تقلید شرک ہے۔ اگر تقلید شرک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مسلمان کون باقی رہا، موحد کون باقی رہا؟ شروع زمانے سے لے کر کے جب سے کہ مذاہب اربعہ مدون ہوئے ہیں، اس زمانے سے لے کر کے آج تک تمام امت اسلامیہ تو تقلید ہی کے شکنجے کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ اگر تقلید شرک ہے تو اس کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مطلب اس کا یہ ہوا کہ پوری امت شرک کے اندر گرفتار ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری باتیں یہ کون کہے گا؟ یہ اسلام کو دوست نہیں کہہ سکتا ہے، یہ اسلام کا دشمن کہے گا۔ اور یہ بات کہلائی جا رہی ہے، اس کے پشت اوپر کچھ طاقت ہے جو اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ اب ان کا طوفان بدتمیزی اتنا آگے بڑھ گیا ہے، اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ یہ غیر مقلدین براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو کہ پروردہ مدرسے نبوت تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی، جن کو زندگی سے ہٹا کر کے اور درمیان سے جن کو ہٹا کر کے ہمیں دین مل نہیں سکتا، دین کی اصل صحیح شکل اور دین کی اصلی صورت ہمیں میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ سیجیء قوم بعد، کہ ایک قوم میرے بعد آئے گی جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کرے گی۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جب یہ قوم ظاہر ہو جائے تو ان کے ساتھ کھانا نہ، ان کے ساتھ پینا نہ، ان کے ساتھ شادی بیاہ مت کرنا، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، حتیٰ کہ اگر مر جائے تو ولا تصلوا علیہ، تو ان کے اوپر نماز جنازہ بھی مت پڑھنا۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی جو پوری ہو رہی ہے، اور آج ہماری ایمان کا اور ہماری غیرت کا اور ہماری حمیت کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر جرت پیدا کرے، اس میں اپنے اندر ہمت پیدا کرے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم کھڑے نہ ہوئے اس موقع کے اوپر، اور جماعت دیوبند کھڑی نہیں ہوئی اس موقع کے اوپر، ہمارے علماء کرام کھڑے نہیں ہوئے اس موقع کے اوپر، تو دین کا کیا نقشہ بنے گا نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے گستاخوں سے پالا پڑا ہے کہ علمی مراکز سے، اپنے علمی مراکز سے ایسی کتابیں شائع کر رہے ہیں جس کے اندر کے نام لے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ حضرات یہاں سے چلتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا، ساری امت کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اور آپ کی صحبت مبارکہ جس کو حاصل ہو گئی وہ بڑے سے بڑے ولی سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ صحابیت کے منصب کو اور صحابیت کے شرط کو بڑے سے بڑے ولی کا بھی کوئی فرد مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہاں سے شروع کیا، کہتے ہیں غیر مقلدوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمان صحابہ کرام سے بھی افضل ہو سکتے ہیں، ایک عقیدہ ان کا یہ ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ أَن لَّا يَكُونَ فِي الْقُرُونِ اللَّائِقَةِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَابِ الْقُرُونِ السَّابِقَةِ، کہ یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے زمانے سے افضل نہ ہو سکیں۔ پھر لکھتے ہیں فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ مُتَأَخِّرِ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانُوا أَفْضَلَ مِنْ عَوَامِ الصَّحَابَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، کہ بہت سے بعد میں آنے والے جو علماء تھے اس امت کے وہ افضل تھے عوام صحابہ کی علم و معرفت کے اندر۔ یہ کسی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہیں سے جا کے شروع ہو گیا کہ صحابہ کرام کی شخصیت کو مجروح قرار دیا جائے۔ خلفاء راشدین تمام امت خطبہ کے اندر لیتی ہے نا یہ بات، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ولا یلتزمون ذکر الخلفاء ولا ذکر سلطان الوقت بکونہ بدعہ، کہ خلفاء نام، خلفاء اربعہ کا نام، خلفاء راشدین کا نام یہ غیر مقلدین خطبے میں نہیں لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا نام لینا بدعت ہے، غیر معصورۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نزدیک، شیوخ کے نزدیک بھی جمعہ کے خطبے میں خلفاء راشدین کا نام لینا بدعت ہے، اور ان کے ہاں بھی بدعت ہے۔ اچھا صاحب، ان کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ صحابی کا قول بھی حجت نہیں، صحابی کا فعل بھی حجت نہیں، صحابی کی رائے بھی حجت نہیں، صحابی کا فہم بھی حجت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جب صحابی کا فعل حجت نہیں، ان کا قول حجت نہیں، ان کی رائے حجت نہیں، ان کی فہم حجت نہیں، تو پھر ہمارے اور صحابی کے درمیان کیا فرق باقی رہ گیا؟ ایک عام آدمی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کیا فرق باقی رہ گیا؟ یہ فرق باقی رہا جس طریقے سے ہمارا قول فعل حجت نہیں، صحابہ کرام کی بھی قول فعل حجت نہیں، جس طریقے سے ہماری فہم حجت نہیں، جن کے اندر رائے حجت نہیں، صحابہ کرام کی بھی رائے جن کے اندر حجت نہیں۔ چنانچہ ایک ایک بات جو میں نے چاروں بات ذکر کی ہیں، پورا پڑھنے میں تو وقت لگ جائے گا۔ فرماتے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب التاج المکلل کے اندر کہ وفعل الصحابی باعث للحجت، صحابی کا فعل حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ تو فعل کے متعلق بات ہو رہی،
صحابی کا قول حجت نہیں ہے تو اس کے متعلق فتاوی نظریہ میں لکھا ہے، یہ ان کا مشہور فتویٰ ہے کہ 2 ماہ کی اگر تسلیم کردہ سبق کہ سند این فتویٰ صحیح ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ فتویٰ کی سند صحیح ہے، تاہم عزم احتجاج صحیح میں تب بھی اس سے حجت پکڑنا درست نہیں ہے، زیرا کہ قول صحابی حجت میں، اس لیے کہ صحابی قول حجت نہیں ہے، تو قول بھی حجت نہیں اور فعل بھی حجت نہیں، صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہے۔ الفجابی مشہور ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے، آرے اگر سخن حق در قبول رائشہ نہ روایت، یعنی اگر بات ہے گفتگو ہے تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی رائے قبول نہیں کی جائے گی، ان کے حدیث کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، ان کی رائے اگر ہوگی تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، تو صحابہ کرام کی رائے بھی حجت نہیں اور صحابہ کرام کا فہم بھی حجت نہیں ہے۔ فتاوی نظریہ کے اندر لکھا ہے کہ چوتھی رابعہ یہ کہ ولو فرضنا، چوتھی بات یہ کہ اگر ہم فرض کر لیں تو یہ بات حضرت عائشہ اپنے فہم سے فرماتی ہیں اور فہم صحابہ حجت شرعی نہیں ہے، ان کا فہم حجت، اور صحابہ کرام میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فہم بھی حجت نہیں، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بالکل حیثیت انہوں نے ختم کر دیا اور ایک عام آدمی کے صف میں لا کر کے ان کو رکھ دیا۔ یہ اسلام کی خدمت ہے، اسلام کی تائید ہے یا اسلام کے خلاف سازش ہے؟ یہ غیر مقلدیت اور خلافیت، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے آگاہ رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ ان کے ایک انعام ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں اور بڑے نام آور، ان کا نام مولانا محمد جنہ گڑھی ہے، ان کی کتاب طریق محمدی، طریق محمدی کے صفحہ 41 پر حضرت عمر فاروق کے بارے میں لکھتے ہیں کیا؟ بس آؤ سنو، بہت سے صاف موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے ان میں غلطی کی اور فروع کے ان مسائل کے دلائل سے حضرت فاروق اعظم بے خبر تھے۔ حضرت فاروق اعظم جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ان کو موٹے موٹے مسائل نہیں معلوم تھے دین کے، اندازہ لگائیے اس کی بےہودگی کا، موٹے موٹے واقعے کے اور مزید کراہت پیدا کر دیا کہ موٹے موٹے مسائل ان کو معلوم نہیں تھے اور ان کے دلائل سے فاروق اعظم بے خبر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ فاروق اعظم تو موٹے موٹے مسائل سے بے خبر ہو، اور 14 صدی کے بعد محمد جنہ گڑھی ان مسائل کے دلائل سے باخبر ہے۔ اور کیا خلفاء راشدین جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس کے بارے میں ان کا ایک عالم تنویر الآفاق کتاب کے اندر کہتا ہے کہ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ذاتی مصلحت دینی، اردو آپ سمجھ رہے ہیں، اپنی ذاتی مصلحت دینی کی بنیاد پر بعض خلفاء راشدین نے بعض احکام شریعہ کے خلاف، بعض خلفاء راشدین نے بعض احکام شریعہ کے خلاف بخیال خیش اصلاح و مصلحت کے غرض سے دوسرے احکام صادر کر چکے تھے۔ ان احکام کے سلسلے میں ان خلفاء کی باتوں کو عام امت نے رد کر دیا، عام امت نے ان کی باتوں کو رد کر دیا، اس لیے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی مصلحت سے انہوں نے دلائل شریعہ اور احکام شریعہ کے خلاف انہوں نے قانون نافذ کر دیا تھا۔ اور لکھتا ہے کہ
آگے چل کر کے ہم کئی ایسی مثالیں پیش کرنے والے ہیں جن میں احکام شریعہ و نصوص کے خلاف کیا لگتا ہے احکام شریعہ و نصوص کے خلاف خلفائے راشدین کے طرز عمل کو پوری امت نے اجتماعی طور پر غلط قرار دے کر کے نصوص پر عمل کیا. اب آپ بتلائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ اہل سنت والجماعت میں سے شمار کیا جائے؟ اس طرح سے میرے بھائی یہ پوری ایک دو بات نہیں ہے، یہ میرا پورا جو رسالہ ہے اسی سلسلے کے اندر ہے. اگر ساری باتیں اگر آپ کے سامنے لائی جائیں جو صحابہ کرام کے بارے میں لکھتا ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیتوں اور 50 حدیث کو حضرت عمر اور ابن مسعود کے سامنے پیش کیا گیا. یہ آیتیں احادیثیں حضرت عمر اور ابن مسعود کے سامنے پیش ہوئی تھی، پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آ سکی. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنے کم فہم تھے کہ 50 آیتیں 50 احادیث اور قرآن کی 2 آیت پیش کی گئی اور ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ تیمم کا مسئلہ کیا ہے. کون سا مسئلہ؟ یہ بہت اہم مسئلہ نہیں، تیمم کے مسئلے کے سلسلے کی بات ہے. لکھتا ہے کہ موصوف عمر نے باعتراف خیش قرآن کی ترمیم کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قد انزل اللہ الحق علی لسان عمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وادی سے جس راستے سے چلتے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. شیطان وہاں پر نہیں آتا. اور اتنا بڑا اتہام، اتنا بڑا الزام کہ قرآن حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمیم کر دی. قرآن حکم یہ تھا کہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، حضرت عمر نے اس میں ترمیم کر کے 3 کو 3 کر دیا. اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک وقت کی 3 طلاق کو 3 ماہ ہونا مان لیا. تمام ائمہ مجتہدین نے مان لیا. ساری امت کے فیصلہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاق 3 ہی ہوا کرتی ہے. یہ صرف ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ان کے متبعین کی بات سے کچھ کا انہوں نے انکار کیا. امام بخاری، امام مسلم، تمام محدثین فقہاء اربعہ اور حضرت عمر اور اس کے بعد کے تمام صحابہ کرام سب نے اس کو مانا. یہ لوگ دین کے خالی ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے ہیں. لکھتا ہے یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا، ایک وقت کی 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا تھا، یہ غصہ نے فتویٰ دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد وعقبہ مالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور وہ غصہ میں خلاف کتاب سنت فتویٰ دینے والے بن گئے ان کے نزدیک. اس طرح سے عجیب عجیب باتیں ہیں، عجیب عجیب ان کے قصے ہیں. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا جو طرز ہے کہ ہم کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ائمہ متبعین نے جس انداز سے اسلام کو سمجھا، دین کو سمجھا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سمجھا، اسی انداز سے ہم دین کو سمجھیں گے تب جا کر کے اہل سنت والجماعت میں سے ہمارا شمار ہوگا. مگر یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، آدمی کو آزاد بنا دینا چاہتے ہیں. حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی تعریف کی. اہل سنت والجماعت کی تعریف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم الآخذون بما ظہر من الکتاب والسنہ، ہم الآخذون بما ظہر من الکتاب والسنہ وجرى علیہ جمہور الصحابۃ والتابعین. کہ اہل سنت والجماعت ان کو کہا جائے گا جو
کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ظاہر پر عمل کرنے والے ہیں اور جس کے اوپر جمہور صحابہ تابعین چلنے والے ہیں. شرارت مسائل پیدا کرتے ہیں, امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں, ایسی ایسی باتیں. تمام امت کا فیصلہ یہ ہے کہ تراویح کا آفات نہیں ہے نہیں فیصلہ. میں کیا کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تراویح کی 20 رکعت, میں کہتا ہوں کہ تمام امت کا فیصلہ ہے کہ تراویح کے آفات نہیں ہے, لیکن آفات تراویح کے قائل ہے. تمام امت کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاق 3 ہوگی. تمام امت سے مراد ہمارے آپ سمجھ لیجیے جن کو کہ اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے, جمہور صحابہ تابعین. مگر ان کا یہ فیصلہ ہے, شیعوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاق 3 نہیں ہوگی. تمام امت کا یہ فیصلہ ہے کہ حیض میں جو طلاق دی جائے گی وہ واقع ہو جائے گی. شیعہ کہتے ہیں نہیں ہوگی, یہ بھی کہتے ہیں نہیں ہوگی. بہت سے مسائل کے اندر, بیشتر مسائل کے اندر جب غور فکر کیا جاتا ہے تو عقیدے کے اندر بھی اور مسائل کے اندر بھی ان کا مسلک یہ وہی ہے جو شیعوں والا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شیعہ بھی ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں اور یہ بھی ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں. یہ چند نمونے اور یہ چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کی گئی کہ بھائی یہ فتنہ بڑھ رہا ہے. ابھی میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے ہو کر کے آ رہا ہوں. مکہ مکرمہ میں ایک پاکستانی ہمارے دوست ہے, بہت متحرک اور مدرسہ سلفیہ میں مدرس ہیں. ان کا سفر ہوتا رہتا ہے یورپ کا. وہ میں ابھی حال میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا لندن کا. وہاں پر ایک کانفرنس تھی, مختلف جگہ کے لوگ جمع تھے. تو وہاں پر آپس میں بات یہ ہوا کہ موجودہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے. تو سب نے بال اتفاق کہا کہ سلفیت موجودہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے. آج آپ کے سروں پر ٹوپی ہے, آپ کے لباس صلح کا لباس ہے, آپ جو ہے اللہ اللہ کرنے والے ہیں. یہ طبقہ آئے گا کہ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ننگے پاؤں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز کے بعد سنتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ذکر و اذکار میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طبقہ آئے گا اور آپ کے کانوں کے اندر یہ بات ڈالے گا اور یہ کہے گا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ تمہارے سامنے ہے, تم ان سے خود سے اخذ استنباط کرو. کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے, نہ امام حنیفہ کی تقریر کی ضرورت ہے, نہ امام شافعی کی, نہ امام مالک کی, نہ امام احمد بن حنبل کی, حتیٰ کہ صحابہ کرام کی بھی اور خلفاء راشدین کی بھی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ بھی خلاف سنت پر عمل کیا کرتے تھے. یہ آئے گا, یہی باتیں آپ کے کانوں کو اندر ڈالے گا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فتنے سے متنبع رہیں. آپ کے ہاں کام شروع ہو چکا ہے. سعودیہ سے کچھ حضرات تشریف لا کر کے بیج ڈال چکے ہیں. اس لیے ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ آپ حضرات کو جمع کر کے اس فتنے سے آگاہ کیا جائے. یہ عظیم شان فتنہ ہے اور اتنا عظیم شان فتنہ ہے کہ اگر ہم نے توجہ نہ فرمائی تو امت اسلامیہ کو اپنے طوفان میں بہا لے جائے گا. اللہ ہماری اور آپ مدد فرمائے, دین پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے دین اور ایمان کا محافظ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا محمد صاحب یہاں ایک تشریف لائی ذرا صاحب, ایک کام ہے. یہاں آ جائیے, یہاں آ جائیے. دعا کر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله وفعل بنا كما انت اهله. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم زينا بزينة الأخلاق واجعلنا هدى مهتدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئة والمشركين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدئ وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ وانصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سچائی کے محافظ ہیں سچائی کے